اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ انفال۔ خمس کا حکم۔ زکوٰۃ کی طرح خمس جو کہ ایک مالی فریضہ ہے، اس کے مصارف بیان ہوئے جو نبی صلوات اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل یعنی سادات، یتیم، مسکین، مسافر اور مجاہدین ہیں۔ آیت نمبر 41۔ غزوہ بدر۔ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا تاکہ مسلمانوں کی ہمت کم نہ ہو اور کفار کی آمادگی زیادہ نہ ہو۔ آیت نمبر 44۔ دشمن سے مقابلے کے لیے ہدایات۔ دشمن سے مقابلے کے لیے 6 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 آپس میں نزاع و اختلاف سے بچو۔ نمبر 5 صبر سے کام لو۔ نمبر 6 ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے خود نمائی، غرور اور ہوا پرستی کے لیے نکلے۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک۔ فرشتوں کا مدد کے لیے نازل ہونا۔ جنگ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ آیت نمبر 48۔ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے۔ آیت نمبر 53۔ درجہ ذیل آیات کی تفسیر میں حضرت علی کی شخصیت کا بیان۔ رسول اللہ کی تائید اور نصرت کا ذریعہ حضرت علی۔ آیت نمبر 62۔ حضور کے تابع کا ذکر حضرت علی۔ آیت نمبر 64۔ خونی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضور اکرم نے جس وقت حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 75۔ یہ 10ویں پارے کا خلاصہ تھا جو سورہ انفال کی ذیل میں بیان ہوا۔ 10ویں پارے کے دوسرے حصے کا خلاصہ۔ سورہ توبہ۔ مشرکین سے اعلان براءت۔ مشرکین مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان۔ یہ اعلان حضور نے اپنے قاصد کے بجائے حضرت علی کے ذریعے کروایا۔ مشرکین کو حج بیت اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا گیا۔ مشرکین کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی، البتہ سوائے حرام مہینوں کے جو کہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ ائمۃ الکفر۔ جس طرح سے ہدایت کی طرف بلانے والے امام ہیں اسی طرح سے ائمہ کفر بھی ہیں جو بد عہدی اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ مسجدوں کے متولیوں کی صفات۔
اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں، نمبر 1 جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نمبر 2 اور نماز قائم کرتے ہوں، نمبر 3 نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، نمبر 4 اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں، نمبر 5 پس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 18۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کو آباد کرنے سے زیادہ فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول حضرت علی کی اس فضیلت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19۔ اللہ کے نزدیک عظیم درجے پر فائز کامیاب لوگ وہ ہیں، نمبر 1 جو لوگ ایمان لائے، نمبر 2 ہجرت کی، نمبر 3 اور اپنے اموال سے، نمبر 4 اور جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ آیت نمبر 20۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ مومنین کا مصداق احادیث میں حضرت علی و حضرت عباس پیغمبر کے چچا کو بیان کیا۔ آیت نمبر 26۔ اسلام کے پوری دنیا میں مکمل غلبہ پانے کی نوید جو کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے میں متحقق ہوگی۔ آیت نمبر 33۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ نمبر 1 فقراء، صدقات و زکوٰۃ فقیروں کے لیے، انما الصدقات للفقراء۔ نمبر 2 مساکین والمساکین۔ نمبر 3 عاملین، زکوٰۃ جمع کرنے والے، والعاملین علیہا۔ یہ جماعت اس عملے اور کارکنان کی ہے جو زکوٰۃ جمع کرتے اور اسلامی بیت المال کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ در حقیقت ان کی مزدوری ہے۔ نمبر 4 مؤلفت قلوبہم، یعنی وہ لوگ جس میں اسلام کی ترقی کے لیے کوئی مضبوط روحانی جذبہ نہیں ہے، لیکن مالی تشویق کے ذریعے ان کی تالیف قلوب یعنی دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو سکتی ہے، ان کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنے والے کے لیے، وفر رقاب۔ 6 ایسے قرض داروں کے قرض کی ادائیگی جو کسی جرم و خطا کے بغیر قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 7 خدا کے راستے میں وفی سبیل اللہ۔ نمبر 8 وہ جو سفر میں محتاج ہو جائیں، والغارمین۔ منافق مرد اور عورتوں کے اوصاف۔ نمبر 1 برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نمبر 2 نیکی سے منع کرتے ہیں، نمبر 3 انفاق نہیں کرتے، نمبر 4 خدا کو فراموش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ جہنم منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 68۔ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی اوصاف۔ نمبر 1 ایک دوسرے کے ولی یعنی دوست ہیں، نمبر 2 نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نمبر 3 برائی سے روکتے ہیں، نمبر 4 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 5 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے اجر۔ نمبر 1 ایسی جنت کا وعدہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں،
نمبر 2 جنت عدن یعنی دائمی جنت جس میں پاکیزہ قیام گاہیں ہیں۔ نمبر 3 رضوان اللہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 72 منافقین کی مذمت۔ غزوہ تبوک میں سچے مسلمانوں اور منافقین کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ رومیوں یعنی جو اس وقت کے سپر پاور تھے سے مقابلہ بہت سخت تھا، کیونکہ شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب جنگ کرنے چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانہ تراشنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے منافقین کی سخت مذمت کی گئی، یہاں تک کہ فرما دیا گیا اے پیغمبر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ تھا 10ویں پارے کے دوسرے حصے سورہ توبہ کا خلاصہ۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے، اس کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا ھذا القلیل برحمتک یا ارحم الراحمین۔